اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بے شک اللہ رب العالمین خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے آخری نبی حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم نصیب فرمایا۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال بے نظیر و بے مثال مدینے والے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور محترم نمازی اسلام بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، توفیق خداوندی سے آج ہم نے 21ویں سپارے کی پہلی آیت ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی اور سنی۔ آئیے مختصراً اس کی تفسیر کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام، آداب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مکہ والوں کے کفر پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پر فائز تھے۔ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلائل قائم کرنے میں انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی قومیں گمراہی اور جہالت سے نہ بچ سکیں،
یوں آپ کے دل کو تسلی حاصل ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ترغیب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کی عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معانی میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی آیات و معانی میں غور و فکر کرنے اور اس میں ذکر کیے گئے واقعات اور دیگر چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی آیت میں فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ آیت میں بیان ہوا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے آئے وہ پہلے دن ہی ولایت کی ساری منزلوں کو طے کر لے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں کوئی کمی ہے یا اس کے عمل میں، اس کے کردار میں کمی ہے، تو پھر ہم اس کے کردار کو برا نہیں کہیں گے، ہم اس کی نماز کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نماز پھر کی فائدہ ہے، نماز نے پھر کی بچانا ہے، یہ نماز کس کام دی ہے، یہ پھر قادیاں نمازاں نے، یہ تے خالی ٹکرا ہی نہیں نا، ہم نماز کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی۔ صحابہ کرام نے ایک نوجوان کی شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے کام اس طرح کے ہیں، اس کی کرتوتیں یہ ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ سارے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، نماز اس کو ایک دن بچا لے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ نوجوان سارے گناہوں سے باز آ گیا، اس نے توبہ کر لی۔ تو جو نماز کی طرف آ رہا ہے، اگرچہ اس کے عمل میں کچھ کمی کوتاہی ہے، وہ کچھ گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کی نماز کو برا بھلا نہ کہے اور اس پر تانا زنی نہ کریں، اس کو نماز کا تانا نہ دیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ نماز کی برکت سے ایک نہ ایک دن گناہوں سے باز آ جائے گا، اور اس کی اصلاح کریں حکمت کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ، اور
اس کے حق میں دعا کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ جب مسجد میں آتے ہیں نا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، یقین کریں بہت سکون آتا ہے آپ کو دیکھ کے، اور مومن کو مومن سے مل کر خوشی ہونی چاہیے۔ اور کوئی مسجد کی طرف ہمارا اسلامی بھائی، مسلمان بھائی، مومن آئے تو ہمیں خوشی تو ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں ہوتی بھی ہے، تو اس کی موقع بہ موقع نماز کی تعریف کریں تاکہ وہ اور زیادہ دل سے نماز پڑھے اور مٹ کر نماز پڑھے اور اس کی نماز میں اخلاص ہو اور اچھے انداز سے نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی برکت سے گناہوں سے بچا لے گا۔ ہم الٹ کام کرتے ہیں، نماز کی اس کو طنز کریں گے۔ اگر کوئی داڑھی والا ہے تو اس نے کوئی برا کام کر دیا ہے تو اب اس کی داڑھی کی شامت آ جاتی ہے، لہ اڈی داڑھی رکھی ہے منہ تے، تو داڑھی والا بھی انسان ہی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو ہی گئی ہے، ہو جاتی ہے۔ انسان کا مطلب ہی یہ غلطیاں کرنے والا، بھولنے والا، نسیان سے، تو اس کی داڑھی کو کچھ نہ کہے، ہاں اگر اس کو کچھ کہنا ہے تو اسے ڈائریکٹ کہے۔ ایک ڈرائیور تھا، اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ڈرائیور تھا داڑھی والا، تو اب اسے سارے کہے تو ایڈی داڑھی رکھی تو ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا بھئی داڑھی ہے، بریک تو نہیں ہے۔ تو یہ داڑھی والا جو ہے نا وہ بھی بندہ ہی ہے، وہ بھی بشر ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے اگر بھول ہو گئی ہے تو اس کی داڑھی کو کچھ نہ کہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان قریب نماز اسے روک دے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نماز اسے روکے گی، تو نماز نے پھر اسے نہیں روکا ہوگا؟ روکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، درست تلفظ و مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اور عقیدے کی صحت کے ساتھ پانچوں نمازیں صدا کے لیے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔